ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کیسے مخلص ترین لوگوں میں تھے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کئی مرتبہ کہ یہ دو لوگ، جب میں نے دیکھا مولانا یونس صاحب جونپوری، معاف کیجیے، مولانا یونس صاحب جونپوری شیخ الحدیث مظاہر العلوم دیوبند عارف بزرگوں کے سرخیل تھے ہمارے، وہ ایک دن تو عجیب بات فرمائی انہوں نے، فرمایا کہ جب میں نے ملک میں کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے بے لوث لوجہ اللہ کوئی دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو مجھے اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں حضرت مولانا علی میاں یا حضرت قاری صدیق صاحب سے ضرور ملا۔ یہ بات فرمائی۔ ایک دفعہ فرمایا پھولت کے لیے، پھولت حضرت قاری صدیق صاحب نے حضرت مولانا تشریف لا رہے تھے، تو میں نے انہیں دعوت دی، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم حضرت مولانا تشریف لائیں گے کہ لائیں گے، کہ آئیں گے تو میں ضرور آؤں گا، چاہے آپ بلاتے نہ بلاتے۔ یہ دو شخص بزرگ میرے ایسے ہیں، حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا علی میاں، کہ ان کے قدموں سے میرا دل چپکا رہتا ہے، جہاں ان کے قدم جائیں ساتھ ساتھ جی چاہتا ہے کہ دل ان کے ساتھ رہے۔ یہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں یہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے خاص الخاص شاگرد تھے، اور کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے جو یہ نعت ہے، حضرت مفتی محمود صاحب ہی کی دعا تھی، جس کی وجہ سے حضرت بار بار پھر حرمین شریفین جاتے تھے۔ بالکل جن کے تواضع، جن کے در کی لونڈی، یقیناً یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا رکھا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں طارق حسن عسکری ہمارے ایک بہت ہی محبوب اور پیارے دوست تھے مدینہ منورہ میں، ان کا چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا ایک، لیکن وہ حرم کے قریب رہا کرتے تھے، بالکل وہ گھر ہوا تھا، اسی میں وہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ ٹھہر جاتے تھے، اور نیچے ہی چادر وادریں پڑی رہتی تھی، کچھ گدے بھی ڈال دیتے تھے وہ، تو ہم لوگ وہ قاری صدیق صاحب میں کبھی طارق صاحب بھی آگے ساتھ ساتھ لیٹ جاتے تھے، اور بے تکلف کبھی ہاتھ بھی رکھ لیتے تھے وہ ہمارے اوپر، کبھی جو ہے اور قریب ہو کر نعت وغیرہ نظم سنانے کا کبھی ماحول ہوتا تھا، تو وہ لیٹے لیٹے وہ اشعار سناتے رہتے تھے اور ان پہ سر دھنتے رہتے تھے، بالکل جیسے بالکل ایک عامی آدمی۔ ہمیں کبھی خیال بھی ہوتا تھا کہ یہ ہماری بڑی بے ادبی کی بات ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں دیکھو بھائی مجھے تکلف رہے گا، کلیم نہیں ہے، کلیم صاحب مری کلیم، ہمیں تکلف ہوگا، لیٹ جاؤ ذرا، میں رات سے چین سے لیٹ پاؤں گا، ایسا شفقت و عنایت کا معاملہ تھا ان کا عجیب۔ تو وہ بار بار وہاں جایا کرتے تھے، وہ کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے، حضرت مفتی محمود صاحب کی دعا کا اثر تھا وہ، حضرت مفتی محمود صاحب کے وہ خاص شاگرد رشید تھے، اگرچہ وہ مجاز تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مظاہر العلوم، جن کے بارے میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہیں میں نے دیکھا پڑھا ہے، کہیں لکھا ہے انہوں نے، کہ اگر میں یہ قسم کھاؤں کہ وہ مولانا اسد اللہ صاحب کی حیثیت ایسی تھی کہ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے شاید صغیرہ گناہ بھی ان سے نہیں ہوئے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں غلو نہیں کروں گا۔ 14 زمانوں میں شعر کہہ سکتے، علم کا حال یہ تھا، روحانیت کا عجیب کیفیت تھی ان کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے کیا لے کر آئے، تو کہتے تھے قاری صدیق محمد صدیق ولی صدیق کو پیش کروں گا۔ اور حضرت شیخ حضرت شیخ کے شاگرد تھے حضرت مفتی محمود صاحب، خاص اور خاص شاگرد حضرت مفتی محمود صاحب کے شاگرد رشید تھے حضرت قاری صدیق صاحب، لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قاری صدیق صاحب کو مولانا صدیق کہتے تھے۔ مولوی صدیق جو ہے صحابہ کے بچھڑے ہوئے کارواں کا ایک مسافر ہے، جسے ہمارے زمانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ صحابہ ایسے تھے، یعنی وہ اس زمانے میں صحابہ کا نمونہ تھے، ان کے استاد یہ کہتے تھے۔ ان کا واقعہ ہے اصل میں، ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا حمزہ حسنی صاحب جو ناظر عمومی ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، انہوں نے حج ہمارے ساتھ کیا، اور حج کے بعد ایک حج کے سفر کی معیت اور رفیق حج کے ساتھ ایک بے تکلفی ہو جاتی ہے، تو وہیں انہوں نے حکم فرمایا کہ ہمارے کچھ مدرسے ہیں، نوآما میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر جلسہ ہوگا، تو آپ ایسے وقت میں آئیے کہ وہاں جلسے میں بھی شریک ہو جائیں۔ میں نے وعدہ کر لیا، تو پھر ان سے میں نے کسی طرح ٹیلی فون پر کسی طرح رابطہ کر کے تاریخ معلوم کی، میں گیا وہاں، تکیے سے ہم لوگوں کو وہاں جانا تھا مولانا حمزہ صاحب کے ساتھ۔ وہاں پہنچے تو چونکہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ بھی وہاں تشریف لانے والے تھے، حضرت کی محبوبیت مقبولیت ایسی تھی کہ ان کا نام سن کر مجمع جمع خفی جمع ہو جاتا تھا، اور ادھر ندوے سے بھی بڑے اکابر علماء تشریف لانے والے تھے۔ تو حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ سے اجازت لے کر ہم تکیے سے وہاں پہنچے نوآما، تو حضرت نے فرمایا رات ہی کو واپس آ جانا، مجھ سے یہ بات فرمائی۔ میں نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے، ہم لوگ حضرت سے اجازت لے کر پہنچے، لیکن وہاں سامعین بہت آ گئے،
علماء آئے نہیں تھے، راستے میں جام میں ندوے کی گاڑی پھنسی ہوئی تھی، اور حضرت مولانا قادری صدیق صاحب کو بھی کسی اور جلسے سے فارغ ہو کر تشریف لانا تھا۔ اب لوگ پریشان تھے، مولانا حمزہ صاحب بہت پریشان ہوئے، تو میں نے کہا کہ مولانا آپ پریشان مت ہوئیے، اسٹپنی موجود ہے، مجھے بٹھا دیجئے، مجھے جتنے سبق ہیں میں جوڑ جوڑ کے سناتے رہوں گا جس وقت تک نہیں آئیں گے۔ تو خیر انہوں نے بٹھا دیا مجھے، اور بٹھا کے میں نے بات کرنا شروع کی، بہت دیر تک میں سناتا رہا، وہ کرتا رہا، پھر اس کے بعد سامنے سے کوئی آیا نہیں، مطلب تقریباً 1-1.25 گھنٹے مجھے جو ہے وہ بات کرنی پڑی، 1.25 گھنٹہ، جو بھی سبق مجھے یاد تھے جوڑ جوڑ کر میں سناتا رہا۔ سامنے سے خیر مولانا حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اور مولانا عارف صاحب شاید ندوے کے اکابرین کی گاڑی آ گئی، تو پھر میں نے کہا دیکھیے آب آیت تیمم برخاست، میں تو اسی وقت تک یہاں موجود تھا جب تک یہ اکابرین تشریف نہیں لائے تھے، تو حضرت مولانا حمزہ صاحب کی تعمیل میں بیٹھا ہوں، اب یہ حضرات آ گئے تو جیسے ہی میں کرسی سے پیچھے اترا تو میں نے دیکھا کہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ میری کرسی کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے، تاکہ عوام دیکھے بھی نہیں۔ وہ تشریف لے آئے، اب معلوم ہوا کہ وہ جو ہے پیچھے کو چونکہ عوام کو پتہ لگ جاتا حضرت تشریف لائے تو پورے جلسے میں انتشار ہو جاتا اور بیان چل رہا تھا، تو حضرت نہیں یہ پسند فرماتے تھے کہ کسی دینی بیان میں اور دین کے اس میں کسی شخصیت کی وجہ سے ہو۔ حضرت سمجھاتے تھے کہ ہمیں دین کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، شخصیات کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی بات کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ گھوم کر تشریف لائے اور پیچھے سے اسٹیج کے پیچھے سے پردہ اٹھا کر چپکے سے جا کر کرسی کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو خیر میں فارغ ہوا جیسے ہی، تو انہوں نے مولانا حمزہ صاحب سے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، اصل میں باندہ راتی میں، تو مجھے رائے بریلی بھی جانا ہے، ان کی صاحبزادی رہتی تھی، تو مجھے یہ ابھی فارغ کر دیجئے۔ تو حضرت کو کا اعلان کر دیا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں، ہم لوگ بڑی خوش قسمت ہیں۔ حضرت کا بیان ہوا، حضرت نے فرمایا کہ دین، تقریر شروع کی، اور حضرت نے فرمایا کہ دین کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جو ہے وہ نفع سے خالی ہو۔ مولانا کلیم صاحب نے جو بات کہی ہیں وہ ایسی سنہرے الفاظ سے لکھنے کے لائق ہیں، اور ایسی ہیں کہ اب کسی دوسری تقریر کی سچی بات ہے یہاں ضرورت نہیں۔ اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہاں چونکہ روایات کے ہم لوگ عادی ہیں، اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اسی بات پر جلسہ ختم ہو جاتا اور ہم لوگ اپنے ذہنوں میں یہ بات لے کر چلے جاتے اور اس پر غور کرتے اور عمل کرتے، تو میں سمجھتا کہ جلسہ وصول ہو گیا ہے۔ تو اب میں کوئی نئی بات کہنے کے بجائے میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اسی بات کو دہرا دیں تاکہ وہ ذرا اور یاد ہو جائے۔ تو پھر دیکھو خطبہ معصورہ یہاں سے شروع کیا تھا اور یہ آیت مولانا نے پڑھی تھی، تو میں بالکل سر سے لے کر پاؤں تک مجھے شرمندگی کی وجہ سے عجیب کیفیت ہو گئی کہ حضرت شروع میں تشریف لے آ گئے تھے۔ کتنا مجاہدہ ہے کسی مقرر کا کسی دوسرے چھوٹے کی تقریر سننا، اور ایسے کہ ان پڑھ جو آدمی جو بے باتیں، زبان بھی ہماری قابو میں نہیں ہے، بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ میں خود جانتا ہوں کہ میں بات مافی ضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ بھی مجھے نہیں ہے۔ میں جب اپنی بات سنتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہوں گے، جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکا میں، یہ صورت تھی۔ اتنی دیر تک میں بالکل سنتا رہا اور میں بالکل شرم کے مارے پانی ہوتا رہا۔ خیر وہ ہم لوگ حضرت نے تقریر فرمائی، خلاصے کے طور پر میری پوری جو بات تھی اسے دہرا دی، اس کی تلخیص خلاصہ بیان کیا، اور بس دیکھو ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم لوگ ان باتوں کا خیال کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ پھر وہ وہیں سے پیچھے کی طرف سے گھوم کر گاڑی کی طرف جا رہے تھے، مولانا حمزہ صاحب نے بہت اصرار کیا کہ کھانا کھا لیجیے۔ مدرسے کے دفتر میں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جانے لگے، تو اس مرد قلندر اور صدیق دونہ کی سوچ، اپروچ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عام طور پر کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سامعین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو کوئی بات کی جاتی ہے نصیحت کی، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے حاجی جی کو کہہ دیں گے، حاجی جی سن لو کیا کہہ رہے ہیں مولانا، دوسروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سن لیا تو نے، سن لیا، یہ نہیں ہوتا پاجی سے بھی کہہ دیں گے، خود اپنی خیال نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور میں جو ہے وہ اس لیے میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھیوں سے کبھی کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ آدمی اپنے کو مخاطب سمجھ کر بات سنے، اور کرنے والا بھی اپنے کو مخاطب سمجھ کر بات کہے کہ میں سننے والا ہوں۔ تو میں کبھی یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے بھیڑ سے بہت وحشت ہے، 2 کے بعد 3 آدمی ہونے لگتے ہیں تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اب اتنا مجمع ہے، مجھے بات کرنا مشکل ہے، آپ میرے ساتھ احسان فرمائیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کر لے کہ جو بات کہی جا رہی مجھ اکیلے سے کہی جا رہی ہے اور مجھے اس پر عمل کرنی ہے، تو میں سمجھوں گا سب یہ اکیلے بیٹھے ہیں تو مجھے بات کرنے میں تکلف نہیں ہوگا۔ اس میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سننے والا یہ سمجھ لے کہ میں ہی سننے والا ہوں۔ جب یہ سنے گا تو سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے سننا ہے، میں محتاج ہوں، میں کوئی اچھی بات مل جائے گی تو میں عمل کروں گا، اس نیت سے عموماً یہ ہوتا ہے۔
تو اس کی وجہ یہ جب یہ ہوتا نہیں، جب یہ اپنے آپ کو سننے والا نہیں سمجھتا، تو اب صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ذرا مجمع بڑا ہوتا ہے تو مقرر خوب شوق سے تقریر کرتا ہے، اور مجمع ذرا کم ہوتا ہے تو مقرر بس کام چلاؤ بات کر کے اور مختصر بات کر کے چلا جاتا ہے۔ اور افسوس، چلو مقرر کو تو ایک سائیکلوجی ہو سکتی ہے، ہو سکتی زیادہ مجمع ہے تو ذرا آدمی خوب ہے کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے گی، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سامعین میں بھی وہ غور سے اور توجہ سے اس جلسے میں سنتے نہیں جس میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ ایک رذیلہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو مخاطب اور اپنے کو مخاطب نہیں سمجھتے، کہ بات جو کی جا رہی ہے مجھ سے کہی جا رہی ہے، مجھے اکیلے کو سننی ہے۔ وہ دیکھیے صدیق دوران کی بات، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمہ اللہ مرقدہ فرمانے لگے، مولوی کلیم بڑی محبت سے چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لیا میرا اور پوچھا، مولوی کلیم تم نے ساری میری باتیں تمہیں کیسے کس نے بتا دی، میرے حال کی ساری باتیں اور میری ضرورت کی چیزیں، تم نے ساری تقریر مجھ پر کر دی اکیلے پر۔ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ مجھ پر کر دی ساری تقریر۔ اس کے برخلاف یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایک مجمع میں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، چونکہ میں بزرگوں کی جوتوں کے صدقے میں، خصوصاً میرے حضرت والا کے قدموں کا صدقہ ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کہ میں کوشش کرتا ہوں اس کی بات کی جائے تو اس نیت سے کی جائے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میں حضرت والا میں کے صدقے میں بات کیا، ایک مجمع میں تھا میں، تو ایک میرے بہت تعلق کے آدمی اور بڑے دعوتی ذمہ دار بھی ہیں، اور بڑے ایک بہت ایسے خاندان سے بھی تعلق ہے جو بہت ذی علم اور صاحب دل لوگوں کا خاندان ہے۔ وہاں میں بات کی، میں نے پڑھے لکھے لوگوں کا تھا، ایک یونیورسٹی کے لوگ تھے، اکثر لوگ عملہ تھا، ان سے بات کر رہا تھا۔ تو وہ بعد میں مجھ سے بات شکایت کرنے لگے وہ، اور وہ یہ بات کہنے لگے کہ صاحب آپ نے پورے مجمع کو نظر انداز کر کے صرف میرے لیے بات کر لیا، آپ نے مجھ سے تو آپ تنہائی میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ناگواری کے ساتھ مجھ سے اس تقریر پر یہ تأثر بیان کیا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ خیال بھی نہیں ہے کہ آپ سے اس سلسلے میں کچھ بات ہوئی تھی 4 روز پہلے، میرے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں ہر ایک بات کرتا ہوں تو 100% اپنی ضرورت کے لیے، کہ مجھے اپنی ضرورت کے لیے بات کرنی ہے، اپنے اندر جو خرابی ہے اسے صحیح کرنی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بات صرف مجھے اکیلے کے لیے کی جا رہی۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کو کہاں ضرورت ہوئی دین کی نصیحت کی، اور آپ کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جائے؟ آپ کے جوتوں کے صدقے میں حضرت مجھے ایک عادت ہے کہ میں جب جہاں کہیں بھی کچھ سبق سناتا ہوں تو اس لیے سے سناتا ہوں کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ میں اس کا بیان کروں گا تو میرے اندر وہ خرابی اپنے آپ کو 100% مخاطب سمجھ کر، اپنی احتیاج کو محتاج سمجھ کر بات کرتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت گلے سے لگ گئے، چمٹا دیا مجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا گر کی بات بتائی، کیا گر کی بات بتائی۔ پھر اس کے بعد کھانا کھایا ہم نے، کھانا کھا کے راستے میں حضرت بار بار اسے دہراتے رہے۔ کئی مرتبہ علماء آگرہ میں جو ہے وہ ایک مرتبہ حاضری ہوئی، علماء خاصے علماء موجود تھے، حضرت جہاں پہنچتے تھے تو خواص امت ہی جمع ہو جاتے تھے۔ افضل علوم کا جلسہ تھا، شاید سنگ بنیاد کا جلسہ تھا مسجد کی، جو مسجد ہے اس میں، تو حضرت نے جو ہے وہاں تاج گنج آگرہ کے قریب میں بڑا ادارہ ہے، ہمارے بہت کرم فرما دوست مولانا کلیم الدین صاحب آج کل اس کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگ بہت ہی اہم ادارہ ہے آگرہ کا۔ تو وہیں پر ہم لوگ تھے، تو وہاں جو ہے وہاں حضرت قاری صدیق صاحب نمر اللہ مرقدہ تشریف لائے، تو کہا بھائی بہت سے علماء موجود ہیں اور آپ کو واعظ و نصیحت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مولوی کلیم نے نوامہ میں گر کی بات بتائی تھی، تو میں سوچتا ہوں کہ ہم پھر دوبارہ یہاں پر دہرا دوں میں، تاکہ مجھے بہت فائدہ ہوا، شاید آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اس کو کیا حضرت نے، یعنی حضرت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ حضرت نے علماء کی موجودگی میں دوبارہ اس کو دہرایا۔ تو میرا کہنے کا یہ، اگر ہم لوگ اس نیت کے ساتھ بات کریں گے، ہمیشہ نصیحت اور دعوت اس نیت سے کریں گے کہ میں دعوت دوں گا تو میرے نام اعمال میں مقبول عمل کا ثواب ہو جائے گا، میں دوسرے کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو وہ بھلائی میرے اندر پیدا ہو جائے گی، اس برائی سے بچنے کی میری توفیق ہو جائے گی، میرے حال کی اصلاح ہو جائے گی اس کی برکت سے۔ تو ایک تو یہ کہ طرفین کو، سامعین کو بھی اور کہنے والے کو بھی، وائز کو بھی، مقرر کو بھی، سنانے والے کو بھی، پڑھانے والے کو بھی، پڑھنے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ دونوں کے لیے مفید، علمی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے مضامین ذہن میں ڈالیں گے اور ایسی مفید باتیں جو مجمع کے لحاظ سے آخری درجے میں مفید ترین باتیں ہوں، اور یہ بات دیکھی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس میں طرفین کو عمل کی توفیق بھی ہوگی۔